ماہ محرم حرمت والا مہینہ، نام بھی حرمت والا اور کام بھی حرمت والا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے خصوصی طور پر منع کیا، مگر آپ دیکھیں گی کہ جیسے آثار شروع ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، گلی محلوں میں ظلم کی کئی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی، تو آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اب وہ آپ کے موبائل میں اس طرح کا کوئی میسیج ہو، یا گلی چوک چراہوں میں جو سبیل اور نظر و نیاز، چراغ اور پٹاخے اور کالے کپڑے اور مختلف قسم کی چیزیں، اب تو سٹیکرز اور میڈیا کی پوسٹ، انہوں نے طوفان برپا کر دیا ہے۔ اور یہ سب چیزیں عقیدت اور محبت کی آڑ میں اصل میں گستاخی ہیں۔ اب اگر غیر کوئی کارٹون بنائے، تصویر بنائے تو گستاخی ہے، اور یہ مومنین کا دعویٰ کرنے والے جب یہ سب کریں تو کہاں ہوگا ان کا ایمان؟ اتنی بڑی گستاخی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ظلم سے منع کیا۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو جنگ و جدل اور قتل وغیرہ، لڑائی جھگڑا۔ اچھا، یہ غیروں سے بھی، ایون کافروں سے بھی منع ہے کہ اس میں پہل نہ کرو، ان سے قتال میں پہل نہ کرو۔ سوچیں کہ اگر کافروں سے بھی اللہ نے ان مہینوں میں قتال سے روک دیا تو کیا اپنوں سے لڑنا جھگڑنا، زبان درازی، حق تلفی، بدتمیزی جائز ہوگی؟ تو اس سے خصوصی طور پر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی سے بد زبانی، بد کلامی، تلخی نہ ہو، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنے اوپر پابندی رکھنی ہے۔ ذوالقعدہ سے ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل مہینے ہیں پابندیوں کے، مگر ذوالحجہ میں تو شاید کچھ حج اور عبادت کے شوق میں کر لیتے ہیں، لیکن ذوالقعدہ اور محرم میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ذوالقعدہ تو لا علمی میں گزر جاتا ہے، اور محرم محبت اور عقیدت کی آڑ میں غلو، شرک، بدعات، خرافات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو ہر طرح کے ظلم سے بچنا ہے۔ اسی طرح عبادات میں سستی، فرائض کو چھوڑنا، حرام اور نافرمانی کے کام کرنا ان مہینوں میں زیادہ سزا کا موجب بنتے ہیں، جس طرح عام نیکی ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ ثواب کا سبب بنتی ہے، بالکل اسی طرح ایک عام نافرمانی زیادہ وعید کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی میں گزرتی ہے، اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجود نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ محرم میں جو زیادہ ظلم ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں عام ہے، نوحہ، ماتم، سینہ کوبی، گریہ زاری، پھر ماتمی لباس، پھر دھمال قوال اور اس سب میوزک کے ساتھ اور بھی کئی خرافات، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک اور بھی ظلم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل قرآن میں بیان کیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر، یعنی کہ ان کا تھوڑا خرچ کرنا کئی گنا ہے اور تمہارا زیادہ بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اور آیات بھی، تو ان مہینوں میں ان چیزوں کا حصہ نہیں بننا، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ بعض لوگ نواسہ رسول اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہم، ان کا نام استعمال کرتے ہوئے ان کی محبت میں، ان کی آڑ میں اصحاب کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور ان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ نہ تو اہل بیت کے وفادار ہیں اور نہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ جو حسنین کریمین کے نانا کی تعلیمات کو چھوڑے وہ حسنین کریمین کا وفادار نہیں ہو سکتا۔